اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعرض بعد ذالک دحاہا سورہ نازیات آیت نمبر 30۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ سورہ نازیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اے انسانوں، کیا آسمان سے زیادہ محنت تجھے بنانے میں ہے؟ ہم نے آسمان کو خلق کیا، اس کے بعد پانی کو خلق کیا اور پانی کو جوش مارا، اور اس میں زمین کو ہم نے خلق کیا، زمین کے اوپر ہم نے پہاڑ بنایا۔ تو میرے عزیزو، دخول العرض 25 ذی قعدہ عید کا دن ہے، برکت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے۔ کئی اس میں مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ خاص طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، میں نے مجلس میں ان کے فضائل تھوڑے سے پڑھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت، خود جناب عبد المطلب جن کے کارنامے بے پناہ اور جن کے ایجادات اور جن کے رول کو اللہ نے اسلام میں ایکسپٹ کیا، بہت سی چیزیں ہیں۔ حیات جناب ابوالفضل عباس میں اس کی ڈیٹیل میں نے بیان کر دی ہے، انشاءاللہ عنقریب آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ جناب عبد المطلب کی رحلت اور وفات کا دن بھی ہے، اور اس کے بعد خاص طریقے سے زمین کے برتھ ڈے ہے، اور کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، اور محمد ابن ابی بکر جنہیں مولا کائنات نے اپنا بیٹا کہا، ان کی ولادت 10 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قیام بھی اسی 25 ذی قعدہ کو ایک روایت میں ہے کہ ہوگی۔ 25 ذی قعدہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ کے لیے نکلے ہیں، مدینہ سے شجرہ کے لیے، اور وہاں سے بھی مکہ جا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی جو ان کی ایک مناسبت سے ہے کہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور یہ ایک تاریخ ہے کہ امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کے لیے نکلے۔ یقیناً عظیم ترین دن ہے، اور عظیم ترین دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلی رحمت زمین کی طرف آئی اور نیچے آئی، لہذا شکرانے کے طور پہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور روزے کے ساتھ نماز بھی پڑھنا ہے۔ بہت سے اعمال ہیں۔ اس دن کا روزہ رکھنا 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سال کے 4 اہم دنوں میں ایک اہم ترین دن روزے عید دخول العرض ہے۔ یہ 17 ربیع الاول ہے، 18 غدیر ہے، 27 رجب ہے، اور 25 ذی الحجہ ہے۔ اہم ترین دن ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی ہے۔ جناب ابراہیم کی ولادت پہ مشرک جو ہے وہ مایوس ہوا، اور نمرود پریشان ہو گیا، اور جناب عیسیٰ کی ولادت پہ یہودی اور عیسائی فی النار ہو گئے، ختم ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ یعنی 25 ذی قعدہ کا دن آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جمعے کا دن ہے۔ دخول العرض کے معنی زمین کو پھیلانے کے لیے آمادہ ہونا، اور ابتدا میں زمین کی پوری سطح پانی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غضب کی نگاہ کی، تو جس سے ایک جوش پیدا ہوا، اس سے پانی بنا، اور پانی میں اللہ نے ابال اور بخار پیدا کیا، جس سے اسٹیم نکلی، تو بادل بنا، اور بادل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا خلق کیا، اور ہوا کو حکم دیا کہ یہ پانی کو جوش بنائیں۔ جب تیز پانی ادھر ادھر چلنے لگا تو اس میں جو بلبلے، سفیدی اور جھاگ پیدا ہوئے، اس سے اللہ نے زمین بنائی۔ جو سفید جھاگ تھے اس سے خانہ کعبہ بنائے، اور اس پر حیات کے نام اور نشان نہ تھے زمین پہ۔ اللہ نے زمین کے ذریعے حیات بخشی ہے۔
پوری مجلس ڈیٹیل 40 منٹ کی میں نے ابھی پڑھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ آپ کے پاس موجود ہوگی. اس میں آپ دیکھیے گا زمین کی کیفیت، خاک اور تراب اور ابو تراب اور اس کے کمالات اور خصوصیات اور زمین کی امتیازات کیا ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 25 ذی القعدہ کے دن سے پانیوں کو زمین کے نیچے سطح میں منتقل کر دیا اور سب سے پہلے کعبے کی زمین نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ خشکی پھیلتی گئی اور یہی زمین سکونت پذیر ہو گئی. اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے گئے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ جم جائے. چونکہ زندگی کا یہ آغاز ہے، شروعات ہے، عظیم رحمت سے ہوا ہے، اس لیے یہ دن ایک عظیم بابرکت یعنی شکرانے کے طور پہ حیثیت رکھتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب سے کسی نے سوال کیا کہ مکے کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لعن اللہ ملک الارض من تحتها ای دہاہا، اس لیے کہ زمین مکہ کے نیچے سے زمین مکہ خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلنا شروع ہوئی تھی. اعمال کیا کیا ہیں؟ بہت زیادہ عظیم ترین دن ہے. 25 کی شب یعنی شب جمعہ دخول الارض کی شب ہے، یعنی پروردگار عالم نے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے پھیلایا. یہ رات بڑی محترم ہے، اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رات بھر میں عبادت کرنے کے بے شمار اجر و ثواب ہیں. اور حسن ابن علی امام رضا علیہ السلام کے پاس اپنے باپ کے ساتھ گئے تو کھانا کھایا شام کا، اور 25 ذی القعدہ کی شب تھی. امام نے فرمایا آج ہی کے دن جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی علیہ السلام کی، اور زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے سے فرش بچھایا گیا. لہذا جو شخص بھی اس دن روزہ رکھے گا وہ ایسا ہی کہ جس نے 60 مہینے کے روزے رکھے. آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیں، اس کے بعد کوئی روزہ افطار کرا دے تو اس کو بھی ثواب، اس کو بھی ثواب، لیکن اس نیت سے نہیں رکھیں بلکہ دونوں ثواب انسان کو حاصل کرنا چاہیے. روایت میں کہ امام عصر کے ظہور کا بھی تاریخ یہی ہے 25 ذی القعدہ. انشاءاللہ ہو جائے اللہ، جمعے کا دن بھی ہے، 25 ذی القعدہ بھی ہے. 25 ذی القعدہ کا دن روز عید دخول الارض، یہ وہ 4 دنوں میں ہے جن کا روزہ تمام سالوں کے روزے میں ممتاز ہے. روایت میں ہے کہ اس کا روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور بعض روایات میں 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. جو شخص دن میں روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں گزارے اس کے لیے 100 سال کی عبادتوں کا ثواب لکھا جائے گا. اس دن کے روزہ داروں کے لیے زمین اور آسمان کے تمام مخلوقات استغفار کریں گے. اور یہ وہ دن ہے کہ جب رحمت خدا منتشر ہوتی ہے، پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، لوگوں کو رحمت الہی ملتی ہے، اور اس میں تمام عبادات جمع ہوتے ہیں. ذکر خدا کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے. روزہ، عبادت، ذکر خدا، غسل کے علاوہ 2 عمل ہے. ایک نماز ہے جس میں 2 رکعت نماز ہے ناشتے کے وقت، چاشت کے وقت، ظہر سے پہلے، یعنی کسی وقت 8، 9، 10 اور ظہر سے پہلے یہ 2 رکعت نماز پڑھے. نماز دخول الارض پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا جلاہا، یہ آپ سورہ شمس 5 مرتبہ پڑھیں گے اور 2 رکعت میں یہ پڑھیں گے. والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، جو عید کے دن آپ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد کہیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے بعد ایک دعا پڑھیں گے یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات عجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی ورحم وتجاوز عن سیئاتی ما عندی یا ذا الجلال والاکرام. اے لغزشوں کو سنبھالنے والے مجھے سنبھال دے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے میری دعاؤں کو قبول کر لے، اے آواز کو سننے والے میری آواز کو سن لے، مجھ پر رحم کر، میری برائیوں سے درگزر فرما، میری خطاؤں کو بخش دے، اے صاحب جلال و کرم. میرے عزیزو، یقیناً بہت اہم ترین دن ہے. غسل ہے، لاحول پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، اور یہ رحمت کے نزول کا دن ہے، اس لیے ہمیں شکرانہ ادا کرنا ہے اور خداوند عالم کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا ہے. شکر ہے زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے جسم، اعضاء و جوارح سے بھی شکر کرنا ہے. اس کی نعمتوں پہ راضی رہنا ہے، خوش رہنا ہے. اور شکر عمل چاہتا ہے، عمل کے ذریعے شکر ادا کرو.
اور زمین کا شکر ہم کس طریقے سے کریں، زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی فضائل ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی زندگیاں ہیں، اور کن کن چیزوں کے لیے زمین ہمارے لیے کام آتی ہے، مطہرات کیسی ہے، جہاں پانی بھی کام نہیں آتا وہاں مٹی کام آتی ہے، اور اس ضمن میں نے مجلس میں گزارش کیا ہے۔ تو لہذا شکرانے کے طور پہ نعمت کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے، اور نعمت کا شکر کے اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ناشکری اس کی نعمت کو چھن جاتا ہے۔ کبھی کبھی کم شکر انسان کرے تو اس کی بھی نعمت چھن جاتی ہے۔ ہر نعمت کا شکر اس سے صحیح استعمال کرنا ہے، اور نعمتوں کی فراوانی ہو جائے تو انسان کو اور ڈرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ بہت سی نعمتیں دے کر حساب و کتاب لیتا ہے اور پہچانتا ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اور اس رات عبادت میں رہے گا، اس کے لیے 100 سال کی عبادتوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس دن جو بھی زمین اور آسمان کی خلقت میں وجود رکھتا ہے اسے روزے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں رحمت خدا پھیلائی جاتی ہے۔ اس دن کی عبادت اور ذکر خدا کے لیے اجتماع کا ہے اور حد ثواب ہے، اس لیے اس دن کے لیے روزہ، عبادت، ذکر خدا اور غسل کے علاوہ 2 عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت بابرکت دن ہے، اور اس کے کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ غسل کرنا، روزہ رکھنا، اس دن کے روزہ 70 سال کے کفارہ، اور شب دہ العرض میں جاگنا، اور اس دن کے مخصوص دعائیں پڑھنا۔ اس دن غسل کرنا اور ظہر کے نزدیک اس طریقے سے نماز پڑھنا کہ نیت 2 رکعت نماز روزے دخول عید دخول عرض پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس پڑھے، سلام کے بعد کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد کہے یا مقیل العثرات اقلنی وعثرتی، یا مجیب الدعوات اجبنی دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، ارحم تجاوز عن سیئاتی ما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اس کے بعد ایک مخصوص دعا ہے جسے ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اگر تھوڑا سا وقت ہوتا تو میں پڑھ دیتا۔ اللہم داعی الکعبہ ودفائق الجنحب وصارق الظل وکاشف کل قربت واسألک فی هذا اليوم فی ایام علت اعظم حقها وقد سبقها۔ بہت عظیم دعا ہے، آپ مفاتیح الجنان میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھنا بھی چاہیے۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، لہذا ذی قعدہ میں جناب ابراہیم خداوند عالم سے ملنے کے لیے گئے، اور ہر سنڈے کو آپ جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، اور جب آپ پہلی ذی قعدہ کو خدا سے ملنے گئے تو 30 دن روزہ رکھا اور نمازیں پڑھی، مناجات کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یقیناً 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بڑھا دیا، اور اس اعتبار سے آپ 40 دن کے بعد خداوند عالم سے ملنے گئے۔ تو یہ 40 دن بہت امپورٹنس ہے، جو بھی کام کریں۔ یقیناً جواد عاملی فرماتے ہیں کہ انسان پورے سال جیسا بھی رہے لیکن اس 40 دن وہ چلہ باندھے اپنے آپ کو قرب خدا۔ پہلی ذی قعدہ سے 10 ذی الحجہ تک 40 دنوں میں انسان متوجہ ہو کہ حرام غذا اس کے پیٹ میں نہ جائے، شک والی جگہ پہ ہوٹل یہ وہ جہاں شک ہو کہ نجس پاک مل جاتا ہے وہاں نہ جائے، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اس سے جو ہے وہ بری باتیں نہ نکلنے پائے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اسے میوزک اور غیبت جو ہے وہ وغیرہ نہ سنے، بدزنی نہ سنے، آنکھوں کی حفاظت کرے کہ وہ حرام چیزیں نہ دیکھے۔ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ یہ وہی 40 دن تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے مہمان تھے، اور 40 دنوں میں جو بھی نیک عمل انجام دے وہ پسندیدہ ہو، اچھا ہو، اور اس کا ثواب وجود مقدس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہدیہ کریں، ہر دن امام کو سلام کریں، ہر نیک کام کو امام زمان کے حوالے کریں۔ یہ دن میں اعمال کا انجام دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ فجر پڑھے، سورہ فتح پڑھے، سورہ محمد، سورہ طٰہٰ، یہ 40 دنوں میں جامع کبیر، جامع صغیرہ، اور ہر روز لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ، صلوات 350 مرتبہ، یا بصیرو 303 مرتبہ، اور آیت رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطان نصیرا 100 مرتبہ، زیارت وارثہ، حدیث قصہ، زیارت عاشورہ، تلاوت قرآن، اور یقیناً دعا اور دعا اور دعا۔
عظیم ترین دن ہے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان خدمتوں کو قبول کرے اور زیادہ سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ان دین کی خدمت کر سکیں، اس بند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے دلوں گھروں میں ولایت علی کا پیغام پہنچا سکیں اور سب اس ولایت کے ذریعے سے آباد و شاد رہیں، حفظ و امان میں رہیں، صحت سلامتی میں رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بارگاہ رب العزت میں اپنی عبادتوں کی قبولیت کا شکرانہ ادا کریے گا۔ روزہ اور دیگر عبادتیں اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات پر مقدس میں صلوات اور ولایت علی تمام اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، لہذا ولایت علی پر گامزن رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔